الرحمن الرحیم الدرس السابع 7واں سبق، اور اس سبق کا نام ہے الفعل الماضی یعنی فعل ماضی۔ سب سے پہلے آپ نے اس جو سبق ہے اس کے آغاز میں جتنے بھی کلمات ہیں ان کے الفاظ اور معنی تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد اس کے کچھ قواعد ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ قواعد میں فعل ماضی کے قواعد میں سب سے پہلے آپ نے فعل ماضی کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل ماضی کی تعریف فعل ماضی کی آپ کو آتی ہے، ہم نے پہلے سبق میں پڑھی تھی۔ فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزشتہ زمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی کسی پرانے زمانے کے اندر، قریب گزرے یا دور گزرے زمانے کے اندر کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کی تعریف کے بعد آپ کو یہ جملہ فعلیہ کی بات ہو رہی ہے، تو جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا تھا۔ جملہ اسمیہ کس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا کسی اسم کے ساتھ ہو، اور جملہ فعلیہ کس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا کسی فعل کے ساتھ ہو۔ تو اب یہ فعل ماضی جملہ فعلیہ، یہ تقریباً اس کے قواعد جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہم پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلا آپ نے فعل ماضی کی تعریف کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ایک آپ نے مثال دینی ہے۔ تو ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزشتہ زمانے کے اندر پایا جائے، اور مثال اس کی آپ نے دینی ہے مثلاً دارابا۔ تو دارابا کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس نے مارا، اس نے مارا۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس نے مارا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب مارا تو ہے فعل ماضی، اس نے کس نے مارا؟ یہاں پہ فعل ماضی کا پہلا قاعدہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا قاعدہ ادھر لکھا ہوا ہے، فعل ماضی میں ایک ضمیر مستتر بطور فاعل موجود ہوتی ہے، مارنے والا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو اس نے مارا، مارا تو فعل ماضی ہے، مارنے والا کون ہے؟ یہ ایک فاعل ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام واقع ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو یہ مستتر کہتے ہیں پوشیدہ کو، چھپی ہوئی۔ تو فعل ماضی کے اندر بعض دفعہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو کام کس کا سر انجام دے رہی ہوتی ہے؟ فاعل کا۔ مثال کے طور پر ہم وہی مثال ادھر لکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ایک اور مثال لکھ لیں، شاربہ، ٹھیک ہے جی، شاربہ۔ تو اس کا ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس نے پیا، تو اس نے ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ کہیں گے یہ شاربہ فعل ہے، اور اس میں ایک مستتر چھپی ہوئی ہے، سامنے نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ چھپی ہوئی ضمیر کون سی ہے؟ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوا ضمیر مستتر اس کا کیا بن رہی ہے؟ فعل کا فاعل۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے اندر بعض دفعہ ایک چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے۔ دوسرا قاعدہ بالکل اسی سے ملتا جلتا اور بالکل آسان ہے، ضمیر مستتر ظاہر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ ضمیر جملے کے اندر چھپی ہوئی ہو، بعض دفعہ وہ ضمیر ظاہر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اسی کو آپ لکھ لیں شاربہ، لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے اس ضمیر کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر دینا ہے، فاعل کو آپ نے ظاہر کر دینا ہے۔ تو آپ ایسے لکھیں گے شارب الولد، بچے نے پیا۔ اب یہ ضمیر چھپی نہیں رہی، بلکہ جو فاعل ہے وہ ظاہر ضمیر کی شکل میں سامنے آ گیا، شارب الولد، لڑکے نے پیا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کبھی چھپی بھی ہوتی ہے، اس کی مثال شاربہ، صرف شاربہ، اور کبھی ظاہر بھی ہوتی ہے، اس کی مثال شارب الولد، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ ولد ظاہر نہیں تھا، یہاں پہ ولد ظاہر ہو گیا۔ تیسرا جو اس کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جملہ فعلیہ کی 3 اجزاء ہیں، جملہ فعلیہ کے کی نہیں، جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہیں، اور وہ 3 اجزاء کون سے ہیں؟ فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال پہلے لکھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثلاً شاربہ الولد الحلیب، اس کا ترجمہ کریں گے شارب الولد الحلیب، لڑکے نے دودھ پیا۔ تو جملہ فعلیہ کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے جز کو کہتے ہیں فعل، پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، شاربہ فعل ہے۔ دوسرے جز کو کہتے ہیں فاعل، اور تیسرے جز کو کہتے ہیں مفعول، ٹھیک ہے جی۔ تو جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہیں، سب سے پہلے کو
فعل کہتے ہیں، دوسرے کو فاعل کہتے ہیں اور تیسرے کو مفعول کہتے ہیں. اور یہی جملہ فعلیہ کی ترتیب ہے. جملے فعلیہ کی ترتیب میں کیا ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے اور اس کے بعد مفعول آتا ہے. مثال آپ کے سامنے لکھی، شارب الولد الحلیب، لڑکے نے دودھ پیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے اس کا قاعدہ نمبر 4 ہے، اس کی طرف آ جانا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی پیش والا ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے اور مفعول کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. اس کی مثال بھی آپ یہی پڑھیں، شارب الولد الحلیب، لڑکے نے دودھ پیا. اب ولد کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اور الحلیب کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد 5واں قاعدہ اس کا پڑھیں، فعل اور فاعل میں تصغیر و تانیث کے اعتبار سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے. یعنی اگر فعل مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر ہوگا، اگر فعل مونث ہے تو فاعل بھی کیا ہوگا؟ مونث ہوگا. جیسے دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے لیکن میں یہ کام کر کے جاؤں گا. شارب الولد اور شاربت البنت. شارب الولد لڑکے نے دودھ پیا. اب شاربہ فعل بھی مذکر ہے اور فاعل بھی مذکر ہے. یہاں پر شاربت فعل بھی مونث ہے اور فاعل بھی مونث ہے. فاعل پر زور دینے کے لیے بعض دفعہ فاعل کو فعل سے پہلے ذکر کر دیتے ہیں. جیسے یہ فاعل یہاں پہ تھا نا، اب اس فاعل کو بعض دفعہ جملے کے شروع میں لے آتے ہیں، الولد شارب الحلیب، اور اس سے مقصد اپنی بات کے اندر زور ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک آسان سا قاعدہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں. تو یہاں تک یہ فعل ماضی کے 6 قواعد ہیں، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. تو اس کی جو گردان ہے وہ میں تمرینات کے ساتھ آپ کو بتا